الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب پیار اور محبت سے آقا نامدار امام الانبیاء شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کا بہترین مہینہ اور بہترین ایام ہے. اس ماہ میں نبی علیہ السلام کثرت سے عبادت کرتے تھے. آپ لوگوں کو اور ہمیں چاہیے کہ کثرت سے عبادت کریں. میرے بھائیو دوستو، پریشانیاں جنم لے رہی ہیں. ہر روز پریشانیاں جنم لیتی ہیں. ہر وقت انسان مجبور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مسائل کا شکار ہوتا ہے. کچھ مسائل خود بناتا ہے انسان اپنے لیے خواہشات کے ذریعے سے. کچھ مسائل انسان خود اس کو کہتا ہے کہ جنم لو. کس وجہ سے؟ بات کو سمجھے. دیکھیں، غور سے بیٹھیں گے، توجہ سے بیٹھیں گے، آپ میری بات جتنی توجہ سے سنیں گے. میں ہر بیان میں ایک بات کرتا ہوں کہ توجہ سے بیٹھیں گے، مجھے بات کرنے میں مزہ آئے گا، آپ لوگوں کو سننے میں مزہ آئے گا. اگر ہم نے یہ باتیں اپنی زندگی میں لے تو بس میں آپ کو پھر کیا بتاؤں کہ پھر کیا ہے، مزے ہی مزے ہو جائیں گے. تو انسان پریشان ہے، مجبور ہے، بیماریوں کا شکار ہے. میڈیکل لحاظ سے، ذاتی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے احساس کمتری کا شکار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے. میرے بھائیوں، میری بات کو غور سے سنو. خواہشات جو ہیں ہم نے اپنے اوپر ایسے بسا لیے خواہشات کو، اور ایسے خواہشات کو ہم نے اپنی زندگی میں جگہ دے دی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دل میں اور دماغ میں خواہشات کا پورا ہونا ناممکن بات ہے. کبھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، چاہے بادشاہ ہو یا گدھا ہو. ایک تو اللہ رب العزت ہمارا بادشاہ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو کائنات کا رب ہے، وہ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، حالات سے واقف. ایک اس دور کے بادشاہ ہیں جو وزیر اعظم ہو گئے، وزراء ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس پروٹوکول ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس مزے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس لذتیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. حالانکہ ان کی خواہشات بھی نہیں. ان کے دل میں بھی ارمان ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں. فرق یہ ہوتا ہے
غریب کے دل میں چھوٹی ہوتی ہے، ان کے دل میں بڑی ہوتی ہے۔ حسرتوں کو جگہ مت دو، اپنے دل کے اندر اس حسرت کو رکھو جو حسرت آپ کا وقت اللہ کی یاد کے بنا گزرا ہو، اس کو وقت اس حسرت کو دل میں رکھو کہ وہ وقت اللہ کی یاد میں گزرے، وہ وقت اللہ کے ذکر میں گزرے، وہ وقت اللہ کو پانے میں گزرے، یہ حسرت رکھو۔ سنت چھوٹ جائے، سنت کی طرف توجہ کرو، یا کاش یہ سنت نہ چھوٹتی، مجھے اتنا اجر ملتا۔ یہ دنیا دار الفنا ہے، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ایک ہی ذات باقی رہے گی جس کا نام اللہ ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج انسان کو اپنی قدر کیوں نہیں ہے؟ آج انسان نے اپنی قدر کیوں نہیں پہچانی؟ انسان نے خود کو کیوں نہیں پہچانا؟ انسان حالات سے تو واقف ہے لیکن اللہ کے دین سے کیوں واقف نہیں ہے؟ انسان دنیا کے سٹائل سے واقف ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے کیوں واقف نہیں ہے؟ خسارہ تو یہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ آج غافل ہے، غفلت ہے، مزوں کے پیچھے جا رہے، لذتوں کے پیچھے جا رہے، آؤٹنگ کر رہے کہ میرا دل سکون پہ ہو جائے گا، سکون کی تلاش میں کبھی ایک جگہ جاتا ہے، کبھی سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن پھر بھی غافل ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا انسان، اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا، اپنی قدر نہیں ہے اس کو جس دن پتہ چل گیا آخرت میں کہ میری یہ قدر تھی تو یہ افسوس اور حسرت کرے گا کہ کاش میں واپس چلا جاؤں اور واپس اس امت کا حصہ بن جاؤں، اور اس امت میں جاؤں، جب دنیا میں جاؤں اس امت کا حصہ جو مجھے اتنی بڑی نعمت ملی اس پر ایسا ناز کروں کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ہم ایسی امت کا حصہ ہیں، میڈم میں کیا بولوں آپ لوگوں کو، کیسے سمجھاؤں، اب درد دل کیسے بیان کروں، یہ کیفیات کیسے سمجھاؤں آپ لوگوں کو۔ سب سے بڑی نعمت انسان پیدا ہوئے، دوسری سب سے بڑی نعمت نبی علیہ السلام کی امتی ہے، تیسری سب سے بڑی نعمت پاکستانی ہے۔ ایسا ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ میں کل کال پہ ایک بندے سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ نے ہمیں ایسا عظیم الشان وطن عطا کیا ہے کہ ہم روزانہ کہہ رہے ہیں، ایک بندہ اگر 1 ارب رکعت نفل بھی پڑھے اس کا پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہم تو نعمتوں کے مزوں میں مالا مال ہے لیکن انسان کو قدر نہیں ہے۔ انسان سمجھ رہا ہے میں غریب ہوں، تم غریب نہیں ہو، پیسہ کم ہونا غربت نہیں ہے، پیسہ کا زیادہ ہونا امیری نہیں ہے، یہ وسائل ہیں، اصل میں امیری تو وہ ہے جو محمدی ہے۔ دنیا میں رہ رہے ہو، کس میں رہ رہے ہو؟ دنیا میں، تو دنیا میں رہنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی قدر پہچانو۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے، میں نے آیات پیش کی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان کو اللہ نے بہت احترام سے پیدا کیا ہے، بہت عالیشان منصبوں میں اس کو نوازا ہے۔ آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں، فار ایگزامپل جانوروں کو دیکھیں، چاہے جو جانور بھی ہے، کھانا کھاتے وقت سر نیچے کرتا ہے، اس طرح ہے یہ نہیں ہے، لیکن جب انسان کھانا کھاتا ہے تو نوالا توڑتا ہے، منہ کی طرف لے جاتا ہے۔
انسانیت کا ناتا جانور میں اور انسان میں کیا ہے؟ وہ سر نیچے کر کے کھانا کھاتا ہے اور انسان اوپر کر کے کھاتا ہے، اپنی طرف نہیں، لقمہ خود لے جاتا ہے۔ یہ انسانیت ہے۔ کیا؟ یہ انسانیت ہے۔ اسی طرح ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ توجہ سے بیٹھے۔ یہ انسانیت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انسان صرف میرے آگے سر جھکائے گا اور کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ اس نے انسان کو اتنی قدر اور منزلت دی ہے، اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اتنا پیارا دین ہمیں دیا ہے، اتنا پیارا اسلام ہمیں دیا ہے، انسانیت ہے۔ کفار رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، کفار کے قول سے فعل سے نفرت تو کر سکتے ہو، لیکن کفار جو ہے انسان ہے، اس انسان سے نفرت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرا محبوب ہوگا وہ انسانوں سے محبت کرے گا۔ یہاں دین اسلام نے کفار سے بھی محبت دینے سکھائی ہے۔ آج آپس میں نفرتیں پھیل کے بیٹھے ہیں، پھیلا کے بیٹھے ہیں، آپس میں لڑائیوں میں الجھ رہی ہیں۔ لمحہ فکر ہے یا نہیں؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو، قدر سیکھو اپنی۔ کیوں نہیں پہچان رہے خود؟ بڑا پیسہ ہوگا، بڑے لوگ ہوں گے، میرے پاس آئیں گے، میری عزت ہوگی، میں اس کے پاس جاؤں گا، عزت ہوگی، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، عزت ہوگی، میں تصویر نکالوں گا، عزت ہوگی۔ یہ دین نہیں ہے، یہ تمہاری عزت نہیں ہے۔ تمہاری عزت نماز پڑھنے میں ہے، تمہاری عزت قرآن پڑھنے میں ہے، تمہاری عزت اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں ہے، تمہاری عزت نبی علیہ السلام کے طریقوں کو فالو اور اس پہ عمل کرنے میں ہے۔ مجھے ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ ہم کالج میں، یونیورسٹی میں، وہ لڑکا بہت زیادہ تکبر اور فخر کرتا ہے، جس کی گرل فرینڈز بہت ہوتی ہیں، میں نے سر ایسے پکڑا، میں نے کہا یا اللہ، یہ لڑکے کہاں جا رہے ہیں، یہ بچے کہاں جا رہے ہیں، یہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ تو اصلاح ان کی کون کرے گا؟ آپ لوگ کرو، ہم لوگ کریں گے۔ ان کو سیدھے راستے پر آپ لوگ لاؤ گے، ہم لوگ لائیں گے، لیکن شرط یہ ہے پہلے آپ لوگ اپنے آپ کو پہچانو۔ پیسوں کی قدر دل میں بہت زیادہ ہے، عہدوں کی قدر دل میں بہت زیادہ ہے، منصبوں کی قدر دل میں بہت زیادہ ہے، لیکن دین کی اہمیت اور دین کی قدر کیوں نہیں؟ اس دل نے دنیا کو تسلیم کر لیا، اس دل نے عہدوں کو تسلیم کر لیا، اس دل نے پیسوں کو تسلیم کر لیا، اس دل نے اللہ کو کیوں تسلیم کیا؟ حالانکہ دل کو تو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ایک بندہ ایک چیز بنا لے اور وہ چیز اس سے ٹوٹ جائے، کتنا خفا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنا پریشان ہوگا؟ لیکن یہ دل تو اللہ نے بنایا ہے۔ آج یہ دل دنیا میں کیوں ڈوب چکا ہے؟ اتنا ڈوب گئے اللہ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہیلے ڈھونڈتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے اور اسے بخش دے۔ بندے کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں۔ آدھے دن تک فرشتے گناہ نہیں لکھتے، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، کرامن کہتے آدھے دن تک گناہ نہیں لکھتے کہ یار یہ گناہ کر لے گا، اس کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے گی، یار یہ گناہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے نفس کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اتنا انتظار ہوتا ہے اللہ کو بندے کی توبہ کا۔ آج وہی بندہ اپنے رب سے بے وفائی کرتا ہے۔ دنیا کی بے وفائی ہمیں رلا دیتی ہے، دنیا کی آرزویں ہمیں رلا دیتی ہیں، دنیا کی حسرتیں ہمیں رلا دیتی ہیں۔
اللہ رب العزت سے ہم بے وفائی کرتے ہیں، ہم کیا کیا کر دیتے ہیں، وہ ہمیں کیوں نہیں رلاتے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے سارے دروازے بند کرتا ہے، سب جگہوں کو بند کرتا ہے، اس ٹائم فرشتے آسمان پر ہوتے ہیں، اے اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے دیکھو اس نے سارے دروازے بند کر دیے، وہ دروازہ نہیں بند کر سکتا جو دروازہ جس دروازے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ نہیں بند کر سکتا انسان۔ لیکن انسان لوگوں سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ آج انسان نے لوگوں کا دلوں میں لوگوں کا خوف تو رکھا ہے، دل میں لوگوں کا خوف رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا خوف دل میں نہیں رکھا۔ حالانکہ قرآن میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ آج کیوں غافل ہے انسان؟ کیوں؟ غفلت کی وجہ ہوتی ہے، غفلت کی انتہا پر پہنچ چکا، اس کو وجہ بھی نہیں پتا غفلت کی وجہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، یہاں کی لذتیں بھی عارضی ہیں، یہاں کے منصب بھی عارضی ہیں، اور یہاں کے تعلقات بھی عارضی ہیں، غرض کے لیے۔ چاہے جو تعلق دیکھو یہ غرض کے لیے، چاہے جو چیز دیکھو غرض کے لیے۔ اگر تمہارا غرض نہیں ہوگا کسی سے تو تم اس سے تعلق نہیں رکھو گے، تمہیں کسی سے فائدہ نہیں مل رہا ہوگا تم اس سے تعلق نہیں رکھو گے، کہو گے یار کیوں وقت ضائع کروں، یہ بات ہو گئی وقت ضائع کر رہا ہوں، تعلق رکھ رہا ہوں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اتنی انسانیت ہمارے اندر ختم ہو گئی، اتنی انسانیت ہمارے اندر ختم ہو گئی، ہم اتنے غافل ہو گئے یار۔ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کہاں چلے گئے، کس جگہ پہ چلے گئے؟ تو میری بات کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کو پالو۔ اللہ نے ہمیں بہت محبت سے بنایا اور احترام سے بنایا، اور ہمیں احترام کے لائق بنایا، اور ہم احترام کے لائق ہیں، جتنے بنی آدم ہیں انسان ہیں وہ احترام کے لائق ہیں۔ لیکن آج انسان اپنی قدر و منزلت خود گوا چکا ہے، پیسوں والے کے پیچھے جاتا ہے اللہ کے پیچھے نہیں جاتا، باس کے پیچھے جاتا ہے جو رب العالمین اس کے پیچھے نہیں جاتا، اس کے راستوں کو بھلا چکا ہے، منزل ایک ہے جا رہا دوسری منزل پر ہے، تو ذلت تو اس کے مقدر میں ہوگی نا۔ ابھی میں آپ کو ایک بات کروں، جب انسان پہ تکلیف آتی ہے، ہاں سنو یہ بات سنو بھائی، جب انسان پہ تکلیف آتی ہے کتنا روتا ہے؟ کوئی بے وفائی کر لے کتنا روتا ہے؟ کوئی چھوڑ کر چلا جائے کتنا روتا ہے؟ یہ واقعات بہت سنتا ہوں نا۔ اللہ سب کو اس مرض سے بچائے، آمین ثم آمین، ایسے امراض سے۔ تو انسان کا جس سے دل لگ جائے وہ چلا جائے روتا ہے، لیکن انسان اس وقت کیا کہتا ہے؟ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ غم کے وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے، پریشانی کے وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے، لیکن سکون اور لذت کا وقت ہو اس وقت ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ خوشیوں کے لمحات میں اللہ کو یاد کیا کرو، غم تمہارے اوپر نہیں آئیں گے۔ جب ایک بندہ غم کا مزہ سہے لے، غم کا ایک لذت سہے لے، تو اس کو خوشیاں مزہ نہیں دیتی، اس کو خوشیاں مزہ نہیں دیتی۔ وہ چاہتا ہے میں غم میں رہوں، اس لیے رہوں کہ میں اللہ کو یاد کروں، اور یہ صرف صوفیاء کرتے ہیں، تصوف والے کر سکتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ تصوف نام کیفیت کا ہے، تصوف نام معلومات کا نہیں کیفیات کا ہے۔ اپنے اوپر کیفیت گزارو گے تب منازل پر پہنچو گے، ایسے نہیں پہنچ سکتے۔ نرمی اپنے اندر پیدا کرو، محبتیں اپنے اندر پیدا کرو، جو تمہارے پیچھے برا بول رہے تم اس کو اچھا بولو، یہ کمال نسبت ہے۔ اگر تم نے بھی اس کو برا بول دیا تو فائدہ کیا رہے گا؟ اگر ایک بندہ تمہارے علم کو حقیر سمجھتا ہے، تمہارے علم کو برا کہتا ہے، اگر تم سے ناواقف ہے، کیا تم سے ناواقف ہے
اگر ایک علم والا بندہ نہیں تم پہ انگلی اٹھاتا ہے تو اس کو جواب مت دو، کیونکہ تم اہل علم ہو۔ تو اہل علم جاہل سے گفتگو نہیں کرتے، ان کو سلام کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر تم نے بھی اس کو جوابات دینا شروع کر دیے، اگر تم نے بھی اس کے ساتھ اس کے ڈگر پہ چلنا والے تم بن گئے، تو تم اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا، لوگ تمہیں برا سمجھیں گے، اس کو بھی سمجھیں گے۔ تو وسعت ظرفی کیا ہے؟ جو تمہارے پیچھے برا بولے تم اس کے پیچھے اچھا بولے، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں تکلیف دے تم اسے راحت دو، یہ وسعت ظرفی ہے، یہ میرے نبی کا بتایا ہوا اخلاق ہے۔ دوریاں ہیں، دوریاں دین سے، نہ دنیا سے واقف نہ دین سے واقف۔ میں تو یہی کہتا ہوں دنیا سے بھی واقف نہیں اور دین سے بھی واقف نہیں، دنیا کو تو سمجھا ہی نہیں ہے اور دین کو بھی نہیں سمجھا، دین کو تو ویسے بھی نہیں سمجھا کیونکہ دین کی قدر و منزلت ہی دل میں نہیں ہے، لیکن دنیا کو بھی نہیں سمجھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں بڑے ہائی تعلیم یافتہ ہے، یہ ہے فلاں ہے ڈمکا ہے، یہ سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے کسی چیز میں نہیں سمجھتا، آواز صحیح، کسی چیز میں نہیں سمجھتا۔ جو اہل علم ہوتا ہے، اور اہل علم میں ایک بات کرتا ہوں، جو پلس اہل علم پلس صوفی ہوتا ہے اور پھر نقشبندی شاذلی ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ ہر چیز کی معلومات رکھتا ہے۔ کمال نسبت اس وقت ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ہم اپنی نسبت کو پہچانتے ہیں، اگر تم ہماری نسبت کو پہچاننا چاہو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم سے بیعت کرو، دل سے بیعت کرو، دل سے ہمیں تسلیم کرو۔ اگر تمہیں ساری دنیا کی نسبت سے ان کی نسبت نہ لگے تو میرا نام بدل دو۔ کمال نسبت یہی ہے۔ سلسلہ نقشبندی اور شاذلی اس وقت امام ہے دور حاضر میں تصوف کا، لیکن آپ لوگ اس بات کو کیسے تسلیم کرو گے؟ آپ لوگ تو ہمیں برا بھلا کہتے ہو، لیکن ہم آپ لوگوں کو اچھا کہتے ہیں۔ آپ لوگ اچھے ہو ہماری نظر میں، کیونکہ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے، کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے۔ حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ ہماری نظر میں تم لوگ اچھے ہو، بھلے ہم تم لوگوں کی نظر میں برے ہو۔ اب ہم تمہاری سوچ تو نہیں بدل سکتے، تم لوگوں کے دلوں کو تو نہیں بدل سکتے، اللہ ہی تم لوگوں کے دلوں کو بدلے۔ لیکن آپ لوگ وسعت ظرفیاں دکھاؤ، آپ لوگ اپنے اندر دل و جان سے وسعت ظرفی پیدا کرو اپنے اندر۔ محبت بانٹنے والے جس دن آپ لوگ بنو گے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ نفرت کے بول، یہ تمہارے پیچھے تمہاری خلاف باتیں، تمہاری مخالفت، تم پر اعتراضات، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے جب تم محبت کے بول دل سے بولو گے، دل سے تسلیم کر کے زبان پر بولو گے، ذہن سے سوچو گے نہیں، تو تم دنیا کے سب سے بڑا آدمی بن جاؤ گے۔ میرے شیخ ایک بات فرماتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ اس کا سایہ ہم پر اور تمام امت پر تاجر قائم و دائم رکھے۔ خادم الامت حضرت صاحب ایک بات فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہی فرماتے ہیں کہ تم سوچو کہ میری کوئی عزت نہیں ہے، اس دن تم دنیا کے سب سے بڑا آدمی بن جاؤ۔ اگر تم نے کہا میری عزت ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، تو تم کچھ نہیں کر سکتے، تم پھر عزت کے پیچھے گھومو گے اور کسی چیزوں کے پیچھے نہیں گھومو گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بہت احترام سے بنایا ہے، ہمیں احتراماً، یہاں دنیا میں ہمارا احترام ہے، انسان کا احترام ہے۔ تو انسان خود کو پہچانے، کیسے پہچانے گا؟ اپنی قدر کیسے پہچانے گا؟ اپنی منزلت کو کیسے پہچانے گا؟ کیسے پہچانے گا؟ جب انسان اللہ والا بنے گا، جب انسان قرآن کو سمجھے گا، جب انسان ذکر اور اذکار کرے گا، جب انسان نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھے گا، خود بخود خود کو پہچان لے گا کہ میں کیا ہوں۔ اگر یہ نہیں کیا انسان نے تو انسان خود کو نہیں پہچان سکے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ آج کل جو دیکھا جائے ترجمے ہوتے ہیں، تفسیریں ہوتی ہیں، سب چیز ہوتی ہیں، لیکن علماء دیوبند کے پاس جا کر سب، لیکن علماء دیوبند بھی وہ علماء دیوبند جو ہمارے اس دور کے علماء دیوبند ہیں، ان سے سیکھو۔ یہ اور جو مدارس ہیں، یہ آپ لوگوں کو خدا کی قسم قرآن شریف کی تفسیر کے اندر قرآن شریف کا انکار سکھاتے ہیں، علماء دیوبند کا انکار سکھاتے ہیں، اہل حق کا انکار سکھاتے ہیں، حدیث کے ذریعے سے حدیث کا انکار سکھاتے ہیں۔ میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ عقل کے اندر اپنی باتیں لاؤ، اپنی خواتین کو سمجھاؤ، اپنی خواتینوں کو سمجھاؤ، اپنے مردوں کو سمجھاؤ
ہر عالم کے بیان بھی مت سنا کرو، اس کی تصدیق کیا کرو کہ یہ علماء دیوبند ہے یا نہیں ہے۔ عقیدے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں لوگ ہمارا۔ ابھی کوئی شہد جو ہے، شہد آپ کو دے، آپ تو لوگے، لیکن شہد میں زہر ڈال کے دے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس میں زہر ہے؟ اسی طرح ان لوگوں کا بھی یہی طریقہ واردات ہے۔ دودھ کوئی آپ کو دے، آپ تو لوگے، لیکن اس میں زہر ڈال کے دے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس میں زہر ہے؟ تو یہ قرآن کے ذریعے قرآن کا انکار سکھاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق آیاتیں پیش کرتے ہیں، جو اعلیٰ کا آیت ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر میں، اسی طرح علم میں، تو اپنے اکابرین کے ساتھ جڑ کر رہو، اپنے علماء دیوبند کے ساتھ جڑ کر رہو، سیدھی راہ پر چلو۔ اہدنا الصراط المستقیم تب چلو گے جب صحیح لوگوں سے قرآن سیکھو گے، جب صحیح لوگوں سے علم سیکھو گے، جب صحیح مدارس میں جا کر سیکھو گے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں احترام والا بنایا، تو اپنا احترام سمجھو، اپنی قدر سمجھو، خود کو ان چیزوں سے نکالو، خود کو ان پریشانیوں سے نکالو، اللہ کے راستوں پر آؤ، مزے ہی مزے، اللہ کے راستے پر آؤ، سکون ہی سکون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ پاک آپ جتنے لوگوں نے مجھے آج دعاؤں کا کھایا، آپ لوگوں کے میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گا، آپ لوگ میرے لیے دعا کیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ عزت ورکڑ تصوف کی لاسانی، پیر عثمان حنفی زمونگا، پیر عثمان حنفی ہو، پیر عثمان حنفی زمونگا۔